जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और मेरे चेहरे पर आप स्माइल देख रहे हैं। स्माइल इसलिए है कि मैं खुद भी सोचा करती थी कि आज शादी के बाद मैंने अपने आप को बड़ा मेंटेन करके रखना है, चाहे मेरे बच्चे क्यों ना हो जाए, लेकिन खुद को इस तरह से रखना है कि अच्छा आप अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, उनकी नानी दादी बन गए, तब भी आपको कहें कि हाँ इतना फिट रखा हुआ है कैसे। तो स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसे ही बड़ी खूबसूरत सी शख्सियत मौजूद हैं जो कि काम तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े कर रही हैं, और अगर हम उनके हवाले से बात करें तो वो नानी भी हैं, और इतनी यंग नानी अगर हमें देखने को मिल जाए तो मेरे ख्याल से आप कहेंगे अच्छा हमें तो इनसे फिर ब्यूटी टिप्स लेनी चाहिए बजाय इसके कि हम उनसे करियर काउंसलिंग पर बात करें। तो आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है पिराना एडवर्टाइजिंग एजेंसी की चेयरपर्सन सबीहा जाफरी साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जिस टॉपिक के लिए हमने आपको बुलाया उस पर बात करें या इस पर बात करें कि आपने खुद को कितना बेहतर तरीके से मेंटेन कर रखा है। देखें, बेहतर तरीके से मेंटेन करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप अच्छी ग़िज़ा लें और हेल्दी फूड लें। ये जो आजकल के जंक फूड हैं बच्चे खाते हैं, उसमें आपको पता है कि इतनी ज़्यादा कैलोरीज उनके अंदर चली जाती हैं कि वो फिर मोटे हो जाते हैं। मेरा ये है कि मैं ख़ुद को फिट रखने के लिए खाना अच्छा खाती हूँ, कम खाती हूँ, ओवर ईटिंग नहीं करती और जिम जाती हूँ। जबरदस्त। मतलब इस एज में भी आप जिम को कंटिन्यू रख रही हैं। अब आपने मेरी एज को कहा है ना। नहीं, ये इंस्पिरेशन है उन खवातीन के लिए जो अमूमन एक बच्चा पैदा होने के बाद खुद को छोड़ देती हैं कि नहीं अब कहाँ जाना। मैं तो अपने बच्चों की बेस्ट फ्रेंड हूँ, और मैं जब अपने बच्चों के साथ, मेरे बच्चों ने बाहर पढ़ा है तो उनके साथ मैं क्लब वगैरह जाती थी, अब समझते थे कि भाई ये फ्रेंड्स जा रहे हैं, किसी बुड्ढी के साथ दोस्ती की हुई है मेरे बेटे ने। नहीं, मुझे बहुत शौक है, मैं अपने आप को फिट रखना चाहती हूँ। कितने कि दिल जवान होना चाहिए। बिल्कुल, दिल जवान, एज इज अ नंबर, इट डजंट मैटर। अच्छा, तो आज आपको सबीहा साहिबा प्रोग्राम में हमने इसलिए दावत दी ताकि हम बच्चियों की करियर काउंसलिंग के हवाले से बात करें, क्योंकि आप खुद एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की चेयरपर्सन है। जब ये होना कि एक चेयरपर्सन खातून और एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आजकल हमारे सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, साथ साथ प्रिंट मीडिया पर भी। हम जो दिखाते हैं ना उसी से ही हमारी जो नई नस्ल है वो परवान चढ़ती है, उसकी नशोनुमा, ज़हनी नशोनुमा उसी तरीके से होती है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने इस करियर का इंतखाब क्यों किया? देखिए, मुझे शौक था। दूसरे ये कि फैमिली में मेरे भाई थे, वो एडवर्टाइजिंग में थे। फिर दूसरे ज़ाहिर है कि जब आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी होती है वो शायद अंदर से चीख रही होती है कि आप कुछ करें। हाँ। तो मेरे अंदर ये चीज़ थी। मैंने स्टार्ट तो अपने करियर का टीचिंग से किया। जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते थे वहाँ स्कूल में मैं एक डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है। अच्छा। जो गार्बेज की रिसाइकलिंग है। तो उसमें क्रिएटिविटी आती थी कि आप अगर गार्बेज से कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो क्रिएटिविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो है ना वो मेरे अंदर शायद थी। फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में इंटर्नशिप करने की। वहाँ मैंने इंटर्नशिप की, जॉब ऑफ़र हुई, मैंने ज्वाइन किया। आज माशाल्लाह से अपनी मेहनत से और उसको समझ के करने से, हालांकि जब मैंने किया था तो मैंने, कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 24 साल तो हो गए हैं इस इंडस्ट्री में। जी, 24 साल। उसके बाद अभी ये पेंडेमिक में मैंने अपनी एक ये डिजिटल कंपनी भी शुरू कर दी, जिसमें कि आपको पता है लोग घर से काम कर रहे थे तो डिजिटल का दौर है, और आजकल के बच्चों के हाथों में आपको सिर्फ टैबलेट, लैपटॉप और मोबाइल मिलेगा। तो मैंने इसमें अपनी ये डिजिटल कंपनी भी मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है। इस कंपनी के साथ मैं इसकी भी सीईओ हूँ, और माशाल्लाह से खुद भी मैं अपना एक छोटा सा चैनल रन करती हूँ। जी, मैं उसी पर आने लगी थी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आप ही की बात को जोड़कर मैं कहूँगी कि एक प्रोफेशनल लाइफ की लंबी इनिंग खेलना ये कोई छोटा काम नहीं होता। बाज़ औक़ात हमारी ख़वातीन हिम्मत हार जाती हैं। अच्छा 7 साल काम कर लिए ना, अब बस इतना काम कर तो लिया, अब बस ज़िंदगी में सुकून करना है, हस्बैंड कमाए। क्या मोटिवेशन देंगी आप उन ख़वातीन को? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि फ़िट रहने के लिए एक एलिमेंट ये भी है कि आप अपने आप को बिज़ी रखें, और बिज़ी रखने का बेस्ट ये है कि भाई या तो आप जॉब करें या अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें जिससे कि आप फिट रहें। तो जब लड़कियां ये करती ना कि बस अब 7 साल हो गया, मियाँ कमाए और मैं खाऊं, ये थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। अपने पैसे पे खुद ऐश करना चाहिए, मियाँ के पैसे पे को उड़ाना नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी को भी हमेशा ये कहती थी कि चूँकि उन्होंने पढ़ा है, वो भी जॉब करती है लंदन में, तो मैंने कहा कि तुम अपने मियाँ का पैसा मत उड़ाना, अपना कमाओ, अपने शौक़ पूरे करो। तुम्हें शॉपिंग का शौक़ है, तुम्हें मेकअप का शौक़, वो अपने पैसे से करो।
تو اس لیے تھوڑا سا موٹیویشن اپنے اندر ایک موٹیویشن ہونی چاہیے. جب تک آپ خود نہیں کوئی ارادہ باندھیں گے آپ اس چیز کو کر نہیں سکتے. اچھا ابھی چونکہ میں آپ کی ایک چینل کی بات کر رہی تھی کیونکہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, یوٹیوب چینلز ہیں, آپ کا ایک چینل ہے کھیل تماشا سبیحہ کے نام سے, لیکن کہنے کو وہ کھیل تماشا ہے لیکن ہنستے کھیلتے آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے. اسپیشلی میں نے ایک پروگرام دیکھا اس حوالے سے کہ جو ینگسٹرز مدر ہیں جن بچیوں کی شادی ذرا ارلی ایج میں ہو جاتی ہے, انہیں اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کیسے کرنی, میں چاہوں گی کہ ذرا اس پلیٹ فارم سے بھی آپ دیکھیں. میں چونکہ میں نے خود بھی 2 بچے پالے ہیں اور ماشاءاللہ سے دونوں بڑے بڑے ہیں, گرون اپ چائلڈ. میں یہ کہتی ہوں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ینگ مدرز جو ہیں وہ پلیز ڈاکٹر گوگل کا سہارا نہ لیں, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ذرا سا کچھ ہوتا ہے گوگل پہ دیکھا. بھائی ہماری نانی دادیاں ان لوگ کے ٹوٹکے ہوا کرتے تھے, ہم نے بھی اپنے بچوں کو بھائی ساس کی بھی سن لو, ماں کی بھی سن لو, بڑوں کی سن لو. پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا, اس میں نانیاں دادیاں ہینگ لگا دی, بھائی سینہ جکڑ رہی. یہ لڑکیاں مانتی نہیں آج کل, وہ کہتی نہیں بس جو گوگل نے کہہ دیا وہ صحیح ہے. تو اس وجہ سے میں یہ کہتی ہوں کہ بچوں کی تربیت کے لیے دیکھیں بچے جو ہیں نا وہ ہر اسٹیج پہ ان کی تربیت کے لیے پیرنٹس کی اور ماں کی ضرورت ہوتی ہے. پہلا مدرسہ ماں کی گود کہتے ہیں, اسی لیے نا کہ ماں ہی سکھاتی ہے سب کچھ, ماں ہی اس کو, ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے کو اس وقت کیا تکلیف ہے. اور جو پہلی بالکل انفینٹ کی جو ایج ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے نرسنگ ایج. اب نرس اپنے پیشنٹ کا کیسے خیال رکھتی, جیسے اس کو کمفرٹ ملے. تو یہ مدر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اپنے بچے کو بالکل اس طرح سے لے کے چلے جیسے وہ ایک نرس ہے, اور وہ اس کو کمفرٹ دے, اس کو پراپر کمفرٹ دے, اس کو وہ جو کر رہا ہے کرنے دے, اس کے برین کی ڈیولپمنٹ میں اس کو وہ ہیلپ کرے گا. اگر وہ کوئی چیز کرالنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو جتنی کرالنگ کرنی ہے کرنے دیں. بچہ جو ہے جب 2 سے 4 سال تک کی ایج میں آتا ہے تو وہ ایک اس طرح کا کرشمہ کرتا ہے اور اس کے اندر ایک ایسی چیز ڈیولپ ہوتی ہے جو سائنس بھی پروف کر چکی ہے کہ سائنس نہیں کر سکتی. وہ کیا ہے, وہ بولنا شروع کرتا ہے. جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ جس گھر میں رہ رہا ہوتا ہے, اگر وہاں 3 زبانیں بولی جائیں گی نا وہ تینوں سیکھ لے گا, پک کر لے گا. آج آپ لینگویج سیکھنے جائیں لینگویج سینٹر میں تو آپ کو کتنی مشکل, وہ بچہ خود سے بولنے لگے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ بچے کو گو ود دا فلو والی بات ہے کہ آپ جیسے وہ ہے تو رہنے دیں. دوسرے یہ کہ ینگ مدرز کا جہاں تک تعلق ہے, ینگ مدرز چاہتی ہیں کہ بچوں کی اچھی پرورش کریں, لیکن ان کو کوئی بتائے تو. ایسا نہیں ہے کہ وہ سننا نہیں چاہتی یا وہ جاننا نہیں چاہتی. ان کو اگر بتائیں نانیاں دادیاں کہ بھائی ایسا ہے تو وہ سوچیں گی ضرور, سنیں گی ضرور. اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں, تیسری دفعہ تو وہ سنیں گی. بالکل. اچھا یہ تو ہم نے چھوٹوں بچوں کی بات کی, لیکن سبیحہ آپا یہ بھی بتائیے گا کہ جو ہم لوگوں کے مطلب بچیاں ڈگریز کرتی ہیں نکلتی ہیں ہمارے یہاں پر, آپ نے فلم اینڈ ٹی وی میں ڈگری لی لیکن اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر آپ کو کہیں پر کام نہیں مل رہا تو کس طرح سے, مطلب ایڈورٹائزنگ ایجنسی اس طرح کے ڈپارٹمنٹ سے پڑھے لکھے بچوں کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں ایڈورٹائزنگ ایجنسی, کیونکہ میں خود ایک ایڈورٹائزنگ بزنس میں ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ انٹرنیز لاتی ہیں ان انسٹیٹیوشنز سے, جتنے بھی اچھے انسٹیٹیوٹ سے وہاں سے رجسٹر کریں. یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا بھی تھوڑا کام ہے, یہ صرف بچوں کی غلطیاں نہیں ہیں. وہ ڈگریاں لیتے ہیں, ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو انٹرنشپ کی آفر کریں, ان کو پراپر دیکھیں, انہی میں سے چوز کر لیں. انہی میں سے بچے مل جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا آئی وی لیگ جو یونیورسٹیز ہیں وہاں سے بچے کہاں جاتے ہیں, کیونکہ وہ خود رجسٹر ہوتے ہیں. ہم لوگوں کی نااہلی کہہ لیں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کی کہ وہ ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ رجسٹر نہیں کرتے. خود کو کرنا چاہیے. تو اس سے بھی ہم کہیں گے کہ بچوں کو روزگار کا موقع بھی ملے گا اور اپنی صلاحیتیں دکھانے کا. میرے پاس آئے انٹرنیز, جب آئے تو میں نے دیکھا انہیں انٹرنیز میں سے میں نے ہائر بھی کر لیا, کیونکہ اتنے ٹیلنٹڈ ہوتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ چونکہ نئے ہیں ان کو گائیڈ کرنا سینئرز کا کام ہے. جب آپ کو کام لینا ہی نہیں آئے گا تو آپ کسی سے کیا توقع رکھیں. ایسے ہی ہے. اچھا اس میں ایک میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا, ہم نے بہت سارے ایڈز ایسے دیکھیں, کچھ دوست ہیں جن کے ساتھ ملاقات رہتی ہے, پھر آپ سے بھی گپ شپ لگتی رہتی ہے, کچھ ایسے ایڈز بنائے جاتے ہیں جو کہ اویئرنیس کیمپین کا حصہ ہوتے ہیں, لیکن میڈیا سینسرشپ کی وجہ سے وہ الفاظ یا تو حذف کر دیے جاتے ہیں, ختم کر دیے جاتے ہیں اس میں سے, یا تو جس کانسیپٹ کے ساتھ اس ایڈ کو چاہا جاتا ہے کہ اسکرین پر دکھایا جائے تاکہ لوگوں کی کاؤنسلنگ ہو, وہ نہیں ہو پاتا. وہاں پر کس کا نقصان کر رہے ہیں ہم؟ وہاں ہماری جنریشن کا نقصان ہو رہا ہے نا. دیکھیں یہاں پہ پرابلم یہ ہے
کہ کہہ دیا جاتا ہے فیملی پلاننگ کریں، لیکن کیسے کریں اس کو یہ بتانے کا حق نہیں نہیں ہے ہے کسی کو بھی. تو ایڈورٹائزنگ ایجنسی اگر کوئی ایسے آئیڈیاز کو فلوٹ کرتی ہے تو کلائنٹ تو ایک وقت کو مان جاتا ہے، لیکن جو ہماری قوم ہے وہ اس Audience کو ہے. ایکسیپٹ نہیں کرتی، کیونکہ یہاں پہ پردہ لحاظ بہت زیادہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے لیکن اس حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے. جب تک آپ بتائیں گے نہیں اس وقت تک دوسرے کو کیسے پتہ چلے گا. تھینک یو سو مچ سبیحہ جعفری صاحبہ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اور میں انہی کی بات کا حوالہ لے کے کہوں گی کہ ہم نے جب فرائیڈے کو شو کیا تھا تو ہم نے چھاتی کے سرطان کے حوالے سے بات کی تھی، اور بالکل جیسے کہ مسز پریزیڈنٹ جس طرح سے بات کرتی ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ بھی اس معاملے کی مطلب پاکستان میں اگر کوئی طریقے سے رہنمائی کر رہا ہے تو وہ کر رہی ہیں. مطلب یہ کہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اس کی اویئرنیس کی اس کی کیمپینز نہیں لے کر آئیں گے تب تک لوگوں کو ہم آگاہی فراہم نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح سے سبیحہ جعفری صاحبہ نے بھی فرمایا کہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں نا فیملی پلاننگ کے حوالے سے تو بات کرنے کا موقع تو فراہم کریں. آپ کہتے ہیں کہ یہ کام ہو بھی، لیکن کہتے ہیں آٹا گوندنا لیکن ہلنا نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھ کے چلنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جن کی ہم نے کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کچھ چھوٹے موٹے طریقے سے رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے، وی جسٹ ہوپ کہ وہ اس سیگمنٹ سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکے ہوں گے. مجھے بڑھنا ایک بریک کی طرف، بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون، صبح پاکستان.